ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ سر جی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، سمجھ بے نیاز ہے وہ۔ بھری مجلس میں کوئی بیٹھا ہو جو بے نیاز ہو، ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے، حکیموں سے، لوڑ پہ ہی جاندی ہے، ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے پاس ملنے گئے، پتا چلا جی وہ خود تکلیف میں ہے۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی۔ کھانا دیکھا، جسے پیٹ لگا ہے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، اسی لیے تیرا رب کھلاتا سب کو ہے، خود نہیں کھاتا، پلاتا سب کو ہے، خود نہیں پیتا۔ عطائیں ہیں، دین ہی دین ہے، سارے مستغنی نہیں ہیں، سب فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، میں نے تمہیں ضرورتوں میں ڈال دیا، یہی میرا تعارف کافی ہے۔ اور پھر آگے کہا اللہ الصمد لم یلد، تمہاری ضرورت، تمہاری یہ سوچ ہے شادی ہونی چاہیے۔ چھوٹے بچے کو نہیں ماں باپ شروع کر دیتے تیرا بیاہ کر دیا، اس کا ذہن بنایا جا رہا ہے تیری شادی کر دیں، اس وقت وہ نانا کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک دن کہتا ہے بابا کب کرو گے؟ ٹھیک ہو گیا جی، بیوی کی تمنا، بیوی کی چاہت، بیوی کی ضرورت، بیوی کی آرزو۔ کتنے چھڑے ہیں جو مجھے کہتے ہیں ساڈے لیے آج دعا کرا دیا جائے۔ ایک جگہ میں گیا تو مجھے ایک بابا جی نے پکڑ لیا، کہنے لگے پوتر اے جواناں نال تیری بہتی یاری ہے، انہاں لئی دعا کرا چھڑنا یار، ساڈا بھی کوئی سوچ۔ ساڈے نال دی بھاگ بھری ٹر گئی ہے، نہ پتر پوچھتا ہے، نہ پیو، بھیڑاں بھائیاں چوں رشتے داراں چوں کسے نوں پیو دی فکر ہے، سب نو اے وے جی ابے نے کر لی تو پیلیاں جاندیاں رہن گی۔ میں کہا جی آج تہاڈے لیے بھی دعا کرانا ہے انشاءاللہ۔ ہے بزرگ ہو کے بھی ضرورت مند کے نہیں؟ توے کی ضرورت، روٹی کی ضرورت، آٹا گوندنے کی ضرورت، سالن پکانے کی ضرورت، گھر کو دیکھ بھال کرنے کی ضرورت، جسے بیوی کی ضرورت ہو۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا؟ احد صرف ایک لے آؤ جو کہے مجھے بیوی کی ضرورت ہے۔ تو میں حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ اپنے دست مبارک سے اپنے بچوں کو یہ تحفہ عنایت فرمائے۔ آ جا بھی آ جا۔ اب بلا تقیر گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا علامہ پروفیسر عبدالرضا ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہ علیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس احباب گرامی، اللہ رب العزت کا انسانیت کے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ زمین پہ اتارا ہے تو رہنما عرش بری سے اتارا ہے، اور اس رہنما نصاب کا نام الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسے لا ریب بنا کے، شکوک و شبہات سے پاکیزہ بنا کے
اپنی گفتگو کی شکل میں اہل زمین کے لیے رہنمائی آسمان سے اتاری۔ اللہ نے ہر دور کے انسانوں کے ساتھ گفتگو کی، انہیں کیا کرنا تھا وہ بتایا، جو ضروری تھا اس کے آرڈر دیے، جو نقصان دہ چیزیں تھیں ان کے بارے میں خبر دی، اور جس سے انسان بہک سکتا تھا، دنیا یا آخرت برباد ہو سکتی تھی، ان سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ یہ چیزیں آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف شکلوں میں، کبھی صحیفے بن کے، کبھی تورات بن کے، کبھی زبور بن کے، کبھی انجیل، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، رب کی اس صفت کو اس صفحہ ہستی پہ اتارا گیا۔ جن جن لوگوں نے لیا، اپنایا، وہ اس دور کے عظیم لوگ، کریم لوگ، عزت والے، آبرو والے بنے۔ لیکن اسپیشل کوٹا جو اللہ نے بنی آدم میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے رکھا تھا، اسے تعارف کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ مجد والے رب، عزت والے رب، آبرو والے رب کا کلام، رب کبریا کی گفتگو، مالک نے اس کو اسپیشلی لوح محفوظ میں امت محمدیہ کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا۔ اور پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق رات لیلۃ القدر میں اللہ کے ان گنت فرشتوں کے پہرے میں، نگرانیوں میں، حصار میں اور پوری سیکیورٹی میں اسے لوح محفوظ سے پہلے آسمان بیت العزا پر اتارا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری رات طلوع فجر تلک یہ سارا سیٹ اپ جب چلایا جا رہا تھا تو اس قدر سخت پہرا تھا کہ کوئی بھی مخلوق اپنی پوری کوشش کے باوجود نہ اس کو چینج کر سکے، نہ اسے چرا سکے، نہ کم کر سکے، نہ زیادہ کر سکے۔ کون سا کلام؟ جو لوح محفوظ میں، جو مجد والا ہے، جس کی عزت کے علاوہ کوئی دوسری تعریف ہی نہیں، اللہ نے اسے بیت العزا پہ اتارا۔ لوح محفوظ سے رب کریم کا کلام بیت العزا میں اتر گیا۔ اب انسانی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق اس کو لانے والے کے لیے اللہ نے جسے چنا، نزل بہ الروح الامین، وہ عزتوں والا، وہ سلامتیوں والا، وہ امانتوں والا فرشتہ، فرشتوں کا سردار جبریل امین علیہ السلام، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی۔ ترتیب دیکھتے چلیے، اگر میں رب کی عزت، کبریائی، آبرو اور ناموس پہ گفتگو کروں تو ایک لمبا وقت چاہیے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے، عزت کیا ہے اور آبرو کیا ہے۔ کائنات کی جتنی عزتیں ہیں وہ اللہ کے لیے، اور اللہ نے وہ ساری کی ساری سمیٹ کے اپنی کتاب میں لوح محفوظ سے بیت العزا میں جبریل امین کے ذریعے علی قلب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار دیا۔ سوچئے، جتنی بھی دنیا کی یہاں کتابیں ہیں، نصاب ہے، کسی نہ کسی کے تصور میں بات آئی ہوگی، اس کے خیال آیا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا، اس نے فکر میں طبع آزمائی کی ہوگی، وہ خیالوں کے جو ہے وہ میدانوں میں گیا ہوگا، اس نے جولانیاں دکھائی ہوگی، وہ باغات میں گیا ہوگا، اس نے گل اور پھول چنے ہوں گے، پھر اس نے ان کے گلدستے بنائے ہوں گے، ابواب بندی کی ہوگی،
پھر اس کے آگے چیپٹر چلنے کے بعد اس میں مختلف چیزوں کا چناؤ، انتخاب اور ترتیب رکھی ہوگی، لیکن قربان جاؤں وہ گفتگو، وہ سوچ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس زمین پہ چلا کے لاڑا بنا کے جنتوں کا یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ ان بچوں نے ماشاءاللہ وائٹ یونیفارم پہنی ہوئی ہے، ہم سب میں سے ممتاز لگ رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جنت میں رب جن کو لے کر کے جائے گا ان کی کوئی عزت، کوئی شان، کوئی آبرو، کوئی ویلیو، کوئی پہچان نہیں ہوگی؟ فرمایا میرے مرشد نے علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کا دن ہوگا، علی رؤوس الاشہاد، پوری دنیا ہوگا، لیکن میری امت کے لوگ جو وضو کرتے ہیں نا وہ سب میں الگ چمک دمک رہے ہوں۔ یہ بات میری اچھی طرح سن لیجیے، ہمارے یہ بچے دیکھنے میں چھوٹے ہیں، لیکن شاید ہم نے پوری زندگی اتنے وضو نہ بنائے ہوں جتنے باوضو یہ رہنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور وضو کی شان کیا ہے؟ صرف وضو ابھی کہ بندہ ادھر بسم اللہ پڑھتا ہے، توضؤ بسم اللہ، سنن النسائی، ہاتھ دھوتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تلک جب ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، گرد و غبار اتار کے، نیٹ اینڈ کلین کر کے، صاف ستھرے کر کے، ظاہری صفائی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جتنے بھی ممکنہ گناہ ہیں ان سب کو اتار کر کے بندے کو سونے کا زیور پہنا دیتے ہیں۔ دنیا میں منع ہے، لیکن وضو کرنے والے کے لیے یہ عزت، یہ آبرو، ادھر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بولتا ہے، ادھر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ لاڑے آ گئے ہیں، مہمان آ گئے ہیں، دولہے آ گئے ہیں، بند سنور کے آ گئے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ ساری دنیا میں منفرد کون؟ وضو کرنے والے۔ معمولی چیز نہیں ہے وضو۔ حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں کہ جب یہ آئیں گے نا ساری امتوں میں ان کے اعضاء وضو والے الگ چمک دمک رہے ہوں گے اور پہچان ہوگی۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی تو شاید میں شعور کی اس جگہ پہ نہیں تھا۔ پڑھنے کے بعد میں بہاولپور جا رہا تھا، دن کا سفر تھا، جب رات واپس آیا تو رات تھی، کسووال کے قریب پھاٹک تھا اور لمبی 3-4 کلومیٹر کی لائن۔ ہماری گاڑی والے نے لائٹیں چلا رکھی تھی، پوری رش کے اندر کچھ ٹرک ایسے تھے جو پورے چمک دمک رہے تھے، تو پتہ چلا یہ کوئٹہ کے پٹھانوں کے ٹرک ہے۔ اگر روڈ کے اوپر تھوڑی سی لائٹ اور روشنی میں ایک قوم کے ٹرک الگ ممتاز نظر آ سکتے ہیں تو لوگوں پوری دنیا میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان کے وضو والے آزاد چمک دمک زرق برق سیم اور زر لگے ہوئے گوہر اور حسین و جمیل حسن و جمال، کیا میرے محبوب کے یہ عزت والے اور احترام والے لوگ نہیں ہو سکتے؟ سوچئے، رب عزت والا، لوح محفوظ عزت والی، کلام معزز ترین، بیت العزہ عزت والا، جبریل امین عزت والے، میرے محبوب کا دل عزت والا، وہ سوچ عزت والی، وہ بول عزت والے، حتیٰ کہ بولنے لگے تو رب کہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ محبوب جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ میں حفاظ کرام سے کہوں گا کہ یہ ٹرینڈ الحمدللہ عرب دنیا سے ہمارے پاس آیا ہے، وگرنہ ہم ایک کام کرتے تھے، ابھی کل ہوا ہے غالباً کاموں کی، میں لائیو دیکھ رہا تھا کل یا پرسوں شاید، کہ صبح قرآن مجید شروع کیا ہے اور شام کو پورے حافظ کتاب اللہ نے اپنے اساتذہ کو پورا سبق سنایا، پھر سند لی۔ یہ نہیں کہ آخری سبق سنا دیا ہم اس کے گواہ بن گئے، یہ بھی کوئی تھوڑی بات نہیں، لیکن صبح سے چلے اور ایک دن میں قرآن مجید ختم۔ اللہ تعالیٰ نے خود محبوب کو کہہ دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، رٹا لگانا، زیادہ ہلنا، تیز تیز پڑھنا،
یہ فطرتاً بندے کے اندر شامل ہے. ہمارے اکثر بچے تیز یاد کرتے ہیں تو پھر جب پڑھنے لگتے ہیں تو تیزی نہیں. عرب اساتذہ نے، عرب دنیا نے جن پہ قرآن نازل ہوا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کا حق ادا کر دیا. اگر یہ حق دیکھنا ہے تو کبھی الشیخ عبد الرحمن الحذیفی انہیں سنیے. اتنے تحمل سے اور اتنے حوصلے سے لفظ لفظ حرف حرف نکھار. تو یہ عزت اور آبرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے عطا کری، دل پہ اتری. اس قیمتی ترین دل، مہنگے ترین دل کے اوپر یہ اترا ہوا قرآن جب زبان پر آیا آپ حیران ہو گئے. سارے مہینوں میں سے افضل کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کا تعارف 30 روزے بھی تھا، کہا جا سکتا تھا. اور آپ کو علم ہے، صحیح حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزہ، زیادہ نہیں، صرف ایک روزہ جو اللہ کے لیے مخلص ہو کے رکھا جائے اس کی برکت اور رحمت، اور اللہ خوش ہو کے انسان سے جہنم کی آگ کو 70 سال جتنی مسافت بنتی ہے اتنی دور کر دے گے، صرف ایک روزہ. یہاں تو 30 روزے. تعارف میں کہا جا سکتا تھا کہ یہ سیام کا شہر ہے، روزوں کا مہینہ ہے، لیکن تعارف کیا کروایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے قرآن کا آغاز، اور یہ آغاز وہ نزول اول ہے، یاد رہے کہ جو اللہ نے لوح محفوظ سے بیت العزا پہ اتارا تھا، وگرنہ باقی قرآن مجید کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، قلب اطہر پہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے تحت جتنے تقاضے تھے، جو سوال آیا تو اس کے جواب کی شکل میں، حالات کی شکل میں، نوازل کی شکل میں، پریشانیاں، ان کے حل اور علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے تحت جتنا جتنا تھا وہ اتارا. جادو کا میٹر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معوذتین اتار دی گئی. لوگوں نے کہا صف لنا الرحمن، ہمیں تعارف کروا کہ کس رحمان کے تذکرے کرتا ہے. یہ ود سوا، یغوث، یعوق، نصر، نائلہ، یہ لات، منات، عزا اور ہبل تو تیری نظر میں کچھ نہیں. تو جس رحمان کی باتیں کرتا ہے، صف لنا الرحمن، ہمیں بتاؤ رحمان کون ہے. آسمان سے جواب ہوتا ہے. کہا گیا اکیلے کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ یہاں تو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن نے عزت والی ہستی کا تعارف معزز انداز میں کروایا. قل هو اللہ احد، اکیلا ہے وہ. واحد بھی تو اکیلا ہی ہوتا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لیکن قوم کو اس وقت واحد سمجھ نہیں آیا تھا، کیونکہ واحد گنتی کا ہے، ہنسا ہے. جیسے ہم ون کہتے ہیں، ایک بولتے ہیں، ایک بولتے ہیں، تو ان کے سوچ یہ بنا دی گئی تھی کہ ایک تقسیم ہوتا ہے. جیسے ہاتھ ایک ہے، 5 انگلیاں ہیں، لہذا 5 تن پاک 5 ہستیوں کو مانے بغیر کائنات چلتی نہیں ہے. یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر اللہ نے سورہ نوح میں فرمایا. کہتے تھے کہ 5 تن پاک کو نہیں چھوڑنا. یہ ود سوا، یغوث، یعوق 5 بڑے بزرگ پاک ہستیاں تھیں، انہیں کے ڈھانچے، انہیں کے بت بنا کے قوم بیٹھی تھی. عیسائی آئے، ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ انگلی تشہد میں ہلاتے ہو، انگلی ایک ہے، واحد ہے، سنگل ہے، اگر کہوں تو یہ 5 میں سے 1 ہے، ہلا رہے ہو کہ ایک رہے ہو. لیکن اگر منہ اپنی طرف کر کے دیکھو تو اس کے پورے 3 ہیں. اگر 3 پورے مل کے ایک انگلی ہو سکتی ہے تو پھر عیسیٰ جمع مریم روح اللہ مل کے ایک اللہ اور ایک الہ رہے گا تو ایک ہی ہے، تو واحد. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ہم نے کچھ اضافہ نہیں کرا. عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے، اللہ ان کا باپ اور مریم کا شوہر ہے، لیکن یہ تینوں مل کے جیسے ایک گھرانہ ہوتا ہے، گھرانہ ایک ہی شمار ہو. داج کر رہے تھے اور لوگ اس لاجک کو لے رہے تھے. یہودی اٹھے کہنے لگے العزیر ابن اللہ،
یہ دو مل کے کیسے؟ میرے دو بازو مل کے، میری ایک باڈی ہے، دو ٹانگیں ہیں میرے دو نتنے ہیں، دو نتنے مل کے ایک ناک ہو سکتی ہے۔ ناک عزت کی پہچان ہے، یہ بلند و بالا ہے۔ تو اللہ اور عزیر مل کے ایک نہیں ہو سکتے، کائنات چلانے کے لیے دو ضروری تھا۔ مجوسیوں میں بھی سوچ آ گئی، اہرمن اور یزدان کو اکٹھا کر بیٹھے اور کہنے لگے ایک صف لنا الرحمن، پھر تو کس رحمان کی بات کرتا ہے؟ رحمان کا تعارف تو نوح علیہ السلام نے بھی کروایا، سارے انبیاء نے کروایا، ابراہیم علیہ السلام نے کروایا۔ جواب آیا قل هو اللہ احد۔ نکتہ سمجھو یہاں، ایک روٹی دو لوگ آئے تو آدھی آدھی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ایک تقسیم ہو گیا، چار لوگ آئے چپے بن گئے، تقسیم ہو گئی روٹی۔ 100 مرغیاں اور چوزے تھے، چار پائی پہ میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، میں کھانا کھانے لگا، میں نے روٹی کے بھورے بنا کے 100 ان کو ڈال دیے، ایک ایک سب کو آ گیا۔ روٹی ایک ہے، اس کے حصے اور ٹکڑے 100 بن گئے۔ مطلب یہ نہیں کہ ایک، اللہ نے کہا یہ دھوکہ بھی ان کا ختم کر دو، قل هو اللہ احد۔ عربی کے اندر احد وہ آخری نقطہ ہے، آخری حصہ ہے اور آخری تقسیم ہے جس کے بعد کوئی مزید تقسیم ممکن ہے ہی نہیں۔ تیرا رب اگر ہے، یہاں یاد رہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، خبر کے اوپر الف لام نہیں آتی، یہاں رب نے ڈالی ہے الصمد، صرف تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ تیرا رب اکیلا کیوں ہے کہ اس کے پاس بے نیازی کے علاوہ تو ڈھونڈنا چاہے تو تجھے ملے گا ہی کچھ نہیں، اس کی ہستی ہے ہی بے نیاز، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ سر جی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، سمجھ بے نیاز ہے وہ۔ بھری مجلس میں کوئی بیٹھا ہو جو بے نیاز ہو، ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے، حکیموں سے، لوڑ پہ ہی جاندی ہے، ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس ملنے گئے، پتا چلا جی وہ خود تکلیف میں ہے۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی۔ کھانا دیکھا، جسے پیٹ لگا ہے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، اسی لیے تیرا رب کھلاتا سب کو ہے، خود نہیں کھاتا، پلاتا سب کو ہے، خود نہیں پیتا۔ عطائیں ہیں، دین ہی دین ہے، سارے مستغنی نہیں ہیں، سب فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، میں نے تمہیں ضرورتوں میں ڈال دیا، یہی میرا تعارف کافی ہے۔ اور پھر آگے کہا اللہ الصمد لم یلد، تمہاری ضرورت، تمہاری یہ سوچ ہے شادی ہونی چاہیے۔ چھوٹے بچے کو نہیں ماں باپ شروع کر دیتے تیرا بیاہ کر دیے، اس کا ذہن بنایا جا رہا ہے تیری شادی کر دیں، اس وقت وہ نانا کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک دن کہتا ہے بابا کب کرو گے؟ ٹھیک ہو گیا جی، بیوی کی تمنا، بیوی کی چاہت، بیوی کی ضرورت، بیوی کی آرزو۔ کتنے چھڑے ہیں جو مجھے کہتے ہیں ساڈے لیے آج دعا کرا دیا جائے۔ ایک جگہ میں گیا تو مجھے ایک بابا جی نے پکڑ لیا، کہنے لگے پوتر اے جواناں نال تیری بہتی یاری ہے، انہاں لئی دعا کرا چھڑنا یار، ساڈا بھی کوئی سوچ، ساڈے نال دی بھاگ بھری ٹر گئی ہے، نہ پتر پوچھتا ہے، نہ پیو بھیڑاں بھائیاں چوں رشتے داراں چوں کسی نوں پیو دی فکر ہے، سب نوں اے وے جے ابے نے کر لی تے پیلیاں جاندیاں رہن گی۔ میں کہا جی اج تہاڈے لئی بھی دعا کرانا ہے بزرگ ہو کے بھی ضرورت مند کے نہیں، توے کی ضرورت، روٹی کی ضرورت، آٹا گوندنے کی ضرورت، سالن پکانے کی ضرورت، گھر کو دیکھ بھال کرنے کی ضرورت، جسے بیوی کی ضرورت ہو۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا؟ احد صرف ایک لے آؤ جو کہے مجھے بیوی کی ضرورت ہے۔ اندروں کتے نہ کتے بیچارہ کھبیا ہوندا ہے، اور جب شادی ہو جائے پھر ضرورت مند۔ یہ ہے اصل عزت قرآن کی۔ کیوں میں عزت آج موضوع رکھا ہے؟ گھر میں 5-20 5 جی ٹھیک ہونا تو چودھری دا شملہ اچا رہندا ہے۔ گھر میں اماں آنے والے مہمانوں کی عزت کرنے والی ہو، بیوی عزت کرنے والی ہو، بیٹی عزت کرنے والی ہو، بہن عزت کرنے والی ہو، بہو عزت کرنے والی ہو۔ 5-20 5 جی، انہی میں سے ایک بیوی ہے۔
میں نے پوری زندگی اس بندے کو مسجد میں نہیں دیکھا. اتنا پتہ چلا کہ شادی ہو گئی. ایک دن بڑا حیران کہ جمعہ شروع ہونے لگا تو وہ بالکل ممبر کے ساتھ بیٹھا ہے. جو بھی بات کروں سر بڑا ہلائے. میں کہ اللہ خیر کرے. جب بیٹھا خطبے میں تو چٹ پکڑا دی، جی سال ہو گیا ہے ویاہ ہوئے نو تو کوئی جی جو نہیں ہویا، کوئی امید نہیں، دعا کرو اللہ کو کاکا دے. فرمایا لم یلد، نہ تیرے رب کو بیوی کی ضرورت، نہ بیوی کی تمنا، نہ بیوی کی حاجت، نہ بیوی کی آرزو، نہ اس کی بیوی ہے، اور اگر بیوی ہو تو پھر نہ اولاد کی تمنا، نہ آرزو، نہ حاجت، نہ چاہت، نہ محتاج، نہ اس کی ہے. لم یلد. لاؤ پوری ورلڈ میں، کائنات میں قرآن کس طرح بولتا ہے. اور یہ طالب علم اس جملے کو پڑھتے ہیں، یہ نہ بھی پڑھے نا تو میں نے دنیا میں جتنے بھی مسلمان دیکھے ہیں جن کو ملاؤں کم از کم کولو واللہ سدھی پٹھی ماڑی موٹی آؤندی ضرور ہے. یہ وکری گل ہے کہ جا کے حکومت چ بھول جاندی ہے. ویسے آتی ہے کل ہو اللہ احد، اور کچھ نہ آئے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تھوڑی عزت ہے. اللہ بندہ تیرا، بندگی تیری، زندگی دی ہوئی تیری، پوری زندگی عبادت میں گزاروں گا. جب بندہ تیرا ہوں تو مدد کس سے مانگو؟ نوکر تو اڈا تواڈے کولوں ہی کھانی ہے، آپ سے ہی لینا ہے. ایک آیت بھی اگر اتر جاتی اور دنیا لے لیتی، 6236 آیات میں امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، انہوں نے کہا کوئی سورت نہ اترتی، اکیلی سورہ عصر اتری ہوتی اور انسان اس پہ عمل کر لیتے تو ان کی عزت کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے کافی. مگر یہ بچے اکیلی کل ہو واللہ یاد نہیں کہ 3 دفعہ پڑھو تو قرآن کے برابر ہو جائے. تھوڑی عزت ہے. میرا ہمسایہ ہے، فوتگی ہوگی تو ایک دن صبح صبح آیا، جی کوئی سپارے چاہیے دن. میں نے کہا سپارے تو نہیں ہیں، قرآن ملیں گے کل آنا. پرچی پہ تھا لکھوا دے. میں نے کہا کل، آج نہیں. اگلے دن آیا تو میں نے کہا 30 قرآن مجید لکھ لیں. نالے لکھے تو نالے نہ تھلے تو اتنے ویکھے بھی 30 قرآن کداں پڑھے ہونے. سوچیں، بندہ سوچتا تو ہے 30 قرآن. کہتا ہے جی کسی نے 1 پارہ دیا ہے، کسی نے آدھا دیا ہے، کسی نے کتنا دیا ہے، اور آپ 30 قرآن لکھوا رہے ہیں. میں نے کہا جی جو محترم فوت ہوئے ہیں نا میرے دوست تھے، تو میں نے باقاعدہ جا کر کے 30 قرآن مجید خرید کر کے جہاں بچے حفظ کرتے ہیں وہاں اس مسجد میں رکھوا کے قاری صاحب کو کہہ کے آیا ہوں کہ یہ حفظ والا چھاپا ہے، اسی پہ آپ نے ان کو بچوں کو جو ہے نا آگے چلانا ہے، اور انشاءاللہ جب تک وہ پڑھتے رہیں گے اجر ثواب حرف حرف کا، لفظ لفظ کا جاتا رہے گا. کہندے جی آ تو گل پہلی دفعہ سنی. ساتھ والے کو دستک دی، اس سے لکھوایا. وہ رکشہ چلاتا ہے میرا ہمسایہ، اس نے باہر آ کے ایک قرآن لکھوا دیا. تر گیا گئے، میں نے بلا لیا. میں کہا بھائی گل سننا، تو رکشہ چلانا، تو قرآن ایک کیڑے ویلے پڑھ لے. بات عزت کی ہو رہی ہے. عزت اصل میں ہے، عزت بناوٹی اصولوں میں نہیں، خوشبو ان کاغذ کے پھولوں میں نہیں ہے. اصلی ایک گلاب کا پھول بھی ان جو ہے وہ 10 پھولوں میں بھاری ہو سکتا ہے. قرآن مجید سے جڑا ہوا ایک طالب علم پوری دنیا کے نصاب اکٹھے کر کے لے آؤ. دنیا میں کام دیں گے، موت کے بعد نہیں، قبر میں نہیں، نشر میں نہیں، حشر میں نہیں. دنیا کی عزت آنی جانی چیز ہے. کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے کس کے پاس تھی؟ جب میں نے آنکھ کھولی تو صدر ضیاء کے پاس. وہ اس سے کچھ قریب کہتے تھے کہ بھٹو بڑا معزز تھا. اس سے قبل ٹرکوں پہ جو ہم چیز دیکھتے تھے کہ جناب صدر ایوب کی بڑی عزت تھی، قائد اعظم کی بہن کی بڑی عزت تھی. باقی آپ سن چکے ہیں. عزتیں تو آتی جاتی رہتی ہے دنیا میں، لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں. موت آئی، یہ گئے وہ گئے. 14 کروڑ دے کے نام بنانا تھا دنیا میں. دیکھنے کیا گئے تھے؟ ٹائٹینک. عزت کس کی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ. جسے کہا گیا کہ مسلمانوں کا رب بھی ڈبونا چاہے تو ڈبو نہیں سکتا. پہلی دفعہ کنارے نہیں لگنے دیا رب نے، مروا کے، اور جو رگڑے لگائے اس کے بعد انہی سے فلمیں بنوائی. آپ کو پتا ہے 11 ایوارڈ لے چکی ہے یہ ٹائٹینک.
باقاعدہ بنا کے، وہ منظر تو شاید رب جانے یا ڈوبنے والے جانے، دنیا کو پھر دکھا دکھا کے، پہنچا کے، ان کو پھر آگے اعزاز دلوا کے، تیرے رب نے اسے عبرت کا نشان بنا کے 14 کروڑ منہ سے کہنا ہے، دلوا کے صرف وزٹ کرنے گئے تھے، اللہ نے کہا ٹھیک میرے بھائی سارا پیر محل خرید لے، نام بجے گا، تیرے جانے کے بعد بھی یہ محل پیر جی کا ہے، لیکن اوسن قبراں تے لگسن خبراں، وہاں کی روشنی قرآن ہے، وہاں کی عزت قرآن ہے، وہاں کا روح قرآن ہے۔ بڑے سے بڑا پیارا، مجھے اپنے ابو جی سے بہت پیار ہوگا، لیکن دفنانے کے بعد مجھے 10 منٹ بھی کسی نے کھڑا نہیں ہونے دیا، جناب پہنچیے، پیچھے لوگ انتظار کر رہے ہیں، اماں سے بڑی محبت، لیکن کوئی 10 منٹ سے اوپر نہیں کھڑا ہونے دیتا۔ ایک رات پیار کرنے والی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ قبر کے اوپر قبرستان میں نہیں گزار سکتی، کوئی محبوب یار ایسے نہیں کر پایا۔ سب چھوڑ کے جب آ جائیں گے، مال بھی لوٹے گا، کھیس بھی لوٹے گا، پیسے بھی لوٹیں گے، چارپائی بھی لوٹے گی، یار بھی لوٹیں گے، اہل و عیال بھی لوٹیں گے، صرف تیرے ساتھ تیرا عمل ہوگا، اور یہ ہے وہ عمل کی کتاب۔ اسی لیے جہاں بھی رب نے ایمان کا تذکرہ چھیڑا، ساتھ میں عمل کو ضرور ذکر کیا، صرف کلمہ نہیں، صرف زبانی گفتگو نہیں، صرف قل هو اللہ احد نہیں۔ اصل عزت عقیدے میں اسے اپنانا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس عمل کی دعوت دینی ہے، اس دعوت کے اندر نفع نقصان ہو جائے، دکھ درد پہنچے تو برداشت کرنا ہے۔ اب یہ فضیلت تھوڑی سی بیان کرنے کے بعد میں روکنا چاہتا ہوں۔ ساری دنیا میں قرآن کی یہ عزت تھوڑی ہے، 14 صدیاں ہو گئی ہیں، ایک بھی شخص ایسا نہیں لا سکے جو ایسا مستغنی ہو، جس کو بیوی کی ضرورت نہ ہو، اولاد کی خواہش نہ ہو، ماں باپ کے بغیر پیدا ہوا ہو۔ ہاں 2 مثالیں آئیں، ابو کے بغیر جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ماں باپ کے بغیر جناب آدم علیہ السلام، لیکن اگلی آیت نے کیا کہا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تیرے رب کی عزت اور وحدانیت اور کبریائی یہ ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ آدم علیہ السلام کے ساجی ہیں کہ نہیں؟ بیوی شریکہ حیات سیدہ ہوا، انبیاء جو ہیں وہ نبوت میں شریک، رسل رسالت میں شریک، تو شراکتیں ہوگی نا۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے، قرآن قائم ہے، دائم ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اور اسی کو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ باقی یہ ایک الگ موضوع ہے کہ دنیا کا کوئی نالج ایسا نہیں ہے، نہ پڑھے تو الگ بات ہے، دور دور سے دیکھیں۔ تیراکی کا مزہ وہی جانتا ہے جو تیرنا جانتا ہو، وگرنہ تو کنارے پہ بیٹھ کے ڈول بھر کے کوئی 2-4 اوپر ڈال کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سی ویو کے اوپر کھڑے ہو کے تھوڑے سے پاؤں بھگو کے بھی لوگ لوٹ آتے ہیں۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے۔ آپ اور میں کنارے پہ رہنے والے ہیں۔ یہ ہیں وہ بچے ماشاءاللہ جو میدان میں اترے، جنہوں نے غدہ زنی کی، جو کتاب اللہ کے اندر گئے، جنہوں نے 30 باروں کو کھنگالا، جنہوں نے 114 صورتیں ان کے اندر دیکھا، جن کو اللہ نے سینے کے لاکر کے اندر ابھی شاید ان کے منہ سے ماں کے دودھ والی سمیل بھی نہیں گئی ہوگی، اور میرے رب نے ان کے سینوں میں قرآن محفوظ کروا دیے۔ حضرات دیکھنے میں ہم جیسے، رہائش میں ہم ہی کے علاقے کے، کھانے پینے میں ہم ہی جیسے، لیکن یہ چناؤ رب کا ہے، یہ عزت رب کی ہے، یہ انتخاب رب کا ہے۔ ایک عرض کرنے لگا ہوں، دنیا کی شاید ہی کوئی ڈگری ہو جو بریف کیسوں میں نہ پڑی ہو۔ بچپن سے لے کے زندگی گزری، ڈگریاں ہی ڈگریاں، لیکن سچی بتاؤں، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اگر کسی بچے نے قرآن مجید ناظرہ پڑھ کے قل هو اللہ یاد کر کے اپنے ابو اور امی کو سنا دی ہے نا، تو میری PhD کی ڈگری اس کے سامنے فیل ہے۔ وجہ بتانا چاہتا ہوں، میرے مرنے کے بعد 0 ویلیو نہیں ہے اس ڈگری کی۔ میرے بچے صرف نشانی کے طور پہ رکھ سکیں گے، دکھا سکیں گے۔ آپ کی ڈگری، حکمت کی ڈگری، آپ کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری،
آپ کی انجینئرنگ کی ڈگری، سچی بات ہے یہ دنیا میں دیمک کھائی یہیں کے رہنے والی ہے، لیکن جس بچے نے صدق کے دل سے ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے سینے میں محفوظ کر لیا یا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کوئی بھی عمل نہ ہوا کل قیامت کے دن میزان میں جب تلنے لگیں گے، عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، بندے کی اصل پہچان عزت اور آبرو کا پتہ امتحان کے وقت انٹرویو پہ چلتا ہے، کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے، رکھ لیا گیا ہے یا اس کو جو ہے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلائیں گے آ جا، کیا ہے تیرے پاس، کیا ہے تیرے پاس، کیا جواب دیں گے؟ اللہ کچھ نہیں یار، ڈھونڈ کچھ، اللہ کچھ نہیں یار، ادھر ادھر دیکھ کوئی، اللہ ہے ہی نہیں، وہ یار سامنے جہنم ہے، خوفناک منظر ہیں، ادھر میری جنت کی عطائیں ہیں، لے لے کچھ، کہے گا اللہ کچھ نہیں۔ پڑھی ہے نا حدیث البطاقہ، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے رکو، اس کی ایک فائل میں ایک چھوٹی سی چٹ پڑی ہے، کارڈ ہے، پرچی سی ہے، وہ نکالو ذرا، اس پہ کیا لکھا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان۔ اگر آپ سائنس پڑھ کے پودوں کو پہچان سکے ہیں، خالق کو نہیں پہچان سکے، اگر آپ نے ایگریکلچر یونیورسٹی میں جا کر کے دنیا جہان کی جتنی بھی اس زمین کے اوپر فصلیں اگ رہی ہیں، پودے ہیں، باغات ہیں، ہارٹیکلچر، آپ نے سب کچھ دیکھ پڑھ سمجھ لیا ہے، لیکن خالق تک نہیں پہنچے۔ آپ فزکس میں مادے کو، پاور کو پڑھ کے، آپ فضا میں، سپیس میں جا کے چاند ستاروں پہ کمندے ڈال کے، اگر آپ خالق تک نہیں پہنچے، سفر بھی ادھورا، سبق بھی ادھورا، ڈگری یہی رہ گئی، تو فائدہ کیا ہوا؟ مانتا ہوں یہ بچہ آپ کی نظروں میں حافظ جی ہے، مانتا ہوں آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مردم شماری میں اس کی ڈگری کو کوئی عزت نہیں دی گئی ہوگی، لیکن سچ تو یہی ہے کہ اس بچے نے اللہ کے ہاں ویلیو کیا پائی ہے، اس قرآن نے، اس کلمے نے عطا کیا کیا ہے۔ لاؤ پرچی لائی گئی، وہ میزان میں ڈالی گئی، کون سا میزان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان سنیے، جب لوگوں نے مذاق کیا نا سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہیں درخت پہ نہیں چڑھنے دیتے تھے، مدینے کی ہوائیں تیز ہوتی ہیں تو بسا اوقات اڑا کے لے جاتی ہیں، کمزور تھے، نہیں بدن تھا، اور پنڈلیاں دیکھ کے نا صحابہ ہنستے تھے، مسواک جیسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا سنو، ابن مسعود کا وزن اور قدر اللہ کے ہاں کیا ہے؟ پوری کائنات اس میزان میں ڈال کے تولی جا سکتی ہے، اس میزان کو فرق نہیں پڑے گا، وہ اتنا ہیوی میزان ہے، لیکن اس میزان میں اگر ابن مسعود کی ایک پنڈلی رکھ دی جائے تو وہ چیخنے لگے۔ یہ ویلیو ہے حافظ قرآن کی، یہ عزت ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ایک امتی کی۔ کیا آتا تھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان چیزوں سے علاوہ جو آج ہم جانتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کے حافظ تھے نا، قرآن مجید کے قاری تھے۔ چٹ لائی جائے گی، رکھا جائے گا، یہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید جو پورے قرآن مجید کا موضوع ہے اور عنوان ہے، انسان کو رحمان کی توحید سکھائی جا رہی ہے۔ فرمایا سنیے ذرا اس ویلیو کو دیکھیے، کلمے والا وہ وزن جو ہے وہ پلڑا جھکے گا اور اس کے جتنے زندگی بھر کے گناہ ہیں اٹھ جائیں گے اور اللہ اسے جنتوں کا مہمان بنا ہے۔ اس لیے محترم میں کہنا چاہتا ہوں، دنیا ضرورت ہے، ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہمیں پل بنانے ہیں، ہمیں بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنانی ہیں، ہمیں انسٹیٹیوٹس قائم کرنے ہیں، ہمیں ہیوی بجٹ رکھنے ہیں، لیکن اس لیے صرف ایک جہان، اسی جہان میں جو آگے 10 جہان پڑے ہیں اس کے لیے آپ نے کون سا بجٹ لگایا؟ اسی بجٹ میں دیکھ لیں، اسی بجٹ میں جو بجٹ ابھی چل رہا ہے، جس کے تذکرے چل رہے ہیں، ابھی جون ہے، جائیے پورے ملک پاکستان میں، وطن عزیز میں، حکومت ہم ہی سے نا، ہم ہی ووٹ دیتے ہیں تو بنتے ہیں، وہ باہر سے تو نہیں بنے، پیر محل کے معزز سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے، اور یہاں کے جتنے بیوروکریٹس ہیں انہوں نے، ہمارے اداروں نے، قومی، سرکاری، مالی،
معیشت اکنامکلی اگلے سال کی پلاننگ کرنے والے کتنے مہنگے مہنگے بجٹ کہاں کہاں رکھے گئے ہیں. حضرات اپنے پیر محل کی کسی مسجد اور مدرسے کے حوالے سے بھی پتہ کریں, کوئی 50-100 نہیں ہے. یہ نہیں ہے کیونکہ ہماری پریورٹی یہ نہیں ہے, ہماری ترجیح یہ نہیں ہے, ہمیں اس طرف لگایا نہیں گیا, ہمیں ان لوگوں سے دور کر دیا گیا, ہمیں ان سے ڈرایا گیا. سر جی بنا جتنا بنانا ہے, کر جتنا کرنا ہے, بھاگ جتنا بھاگنا ہے, بنا پیر محل کے پلاٹ مہنگے, اس کے ٹیلوں کے ریٹ چڑھا اور اپنی کوٹھیاں بنا, بیرون ملک جا, لیکن پتہ کر کے اس کے کسی بھی قبرستان کی کسی بھی قبر کے اندر ابھی بھی پیر محل میں کوئی سوراخ نہیں رکھا جاتا, روشن دان نہیں ہے, کوئی زیرو کا بلب نہیں دیا جاتا. وہاں پہ کوئی آرکیٹیکٹ بڑے سے بڑا نقشہ نویس جب قبر بناتا ہے, میں بھی راستے میں آتا قبرستان دیکھتا آ رہا تھا کہ پیر محل کے قبرستان شاید تھوڑے منفرد ہوں, لیکن وہی تھے ڈرونے جہاں رات کو جاتے ہوئے تیرا بیٹا ڈرے گا, بیٹی ڈرے گی, بیوی ڈرے گی, باپ ڈرے گا, بھائی ڈرے گا, رشتہ دار ڈریں گے, وقت کے مولوی صاحب ڈریں گے. میرے شہر کے ایک لینڈ لارڈ کی بیٹی روتے ہوئے فون کرتی ہے, سر کہاں ہیں؟ لاہور. اس سے پہلے ایک غریب گھرانے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا. جی بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بارشوں کی وجہ سے قبر کھلی ہے, اماں کی لاش باہر ہے. میں نے کہا بیٹا جو قاری صاحب جنہوں نے جنازہ پڑھایا تھا, جنہوں نے قبر میں لیٹ کے سورہ ملک پڑھی تھی, جنہوں نے پاؤں اور سر کی طرف سورہ بقرہ کے پہلے آخری رکوع پڑھے تھے, ان کو بلاؤ, میں تو لاہور ہوں. کہنے لگے جی ہم ایک ایک کے پاس گئے ہیں, وہ ڈرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم میت کو قبرستان کی اس پھٹی ہوئی قبر میں نہیں دیکھ سکتے. لاہور سے فیصل آباد آیا, اہلیہ کو ساتھ لیا, کپڑا لیا کفن کے لیے, معلوم نہیں حالت کیا ہو, جا کے دیکھا تو قبر میں یوں پیچ کر کے ایسے نکالا کہ شاید یہ ٹشو کا ڈبہ بھی زیادہ چوڑا ہے, جیسے چوڑی کے بلاک پریس کر کے نہیں نکالے جاتے, دونوں طرف سے قبر نے یوں نکال کے باہر پھینکا. شکر کریں اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے. سر جی ضرور کمائیں دنیا کے لیے, لیکن اصل عزت یہ ہے کہ آپ کو قبرستان میں جاتے ہی عزت ملے, قبر میں اترتے ہوئے عزت ملے, آپ کو مرتے ہوئے سکرات میں عزت ملے, آپ کے آخری لمحات میں عزت ملے. ادھر روح پرواز ہو, اچھے خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کے معزز بنا کے اوپر اٹھایا جائے اور اس کو لے جایا جائے, مرحبا مرحبا کہا جائے, خبیث النفس نہیں بولا جائے, سجین کے قید خانے میں نہیں بھیجا جائے, اور چوں ہی قبر ادھر لوگ بند کریں ادھر تیری نماز کی صلاۃ کی روشنی بن جائے, قرآن مجید وکیل و دلیل بن جائے, اور تیرے دیے ہوئے صدقے اور عمل جو ہیں وہ تیرے رہنما بن جائیں اور گائیڈ بن جائیں, لے کر کے تجھے رب کی طرف چلائیں, نشر کے لمحات میں اٹھایا جائے, تجھے مجھے اندھا نہ کیا جائے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قرآن سے منہ موڑ کے دیکھو, تمہارے بجٹ تمہارے گلے کے پھندے نہ بنا دیے جائیں. سارا ملک کہہ رہا ہے نا کہ بجٹ بیکار ہے. کیوں بیکار ہے؟ یہ کسی حافظ نے بنایا ہے, یہ کسی مدرسے والے نے بنایا ہے, یہ کسی ہمارے دینی انسٹیٹیوٹ نے بنایا ہے؟ جناب آپ کے ایکسپرٹس نے بتایا ہے, جن کے اوپر آپ نے اربوں خربوں بجٹ لگائے انہی نے بنایا ہے, جن کو آپ نے چن کے سر پہ بٹھایا انہی نے بنایا ہے, جن کو آپ نے چودراہٹ کی کرسی دی ہے انہی نے بنایا ہے. اگر پھر بگاڑ ہے تو قصور مسجد کے مولوی اور مدرسے کا کیا ہے؟ یہ تو تیری قبر بھی بنائے, قبرستان بھی بنائے, تیرا جنازہ بھی بنائے, تیری عقبہ بھی بنائے, تیرا نشر کی بھی فکر کرے, تیرے حشر کی بھی فکر کرے, وہ میدان معاشر کی بھی فکر کرے, وہ رب کے سائے کی بھی فکر دلائے, وہ تجھے جہنم کی آگ کی بھی فکر دلائے, وہ تجھے جنت اور اس سے بھی زیادہ بہترین پروٹوکول والی زندگی کے بارے میں بتائے. تجھے پھر بھی یہ بچے برے لگے کہ حافظ ہے بس یہ ہلتا رہتا ہے, یہ ایسے ہے, 2-4 رکعتیں پڑھ کے بات ختم ہو جائے گی, اصل کام تو دنیا کا ہے, یہ بنانے کا ہے, فیکٹری لگانے کا. لگاؤ, میں نہیں کہتا, لیکن وہاں فیکٹریوں میں رہ کر کے سب سے پہلے اللہ کے گھر کو ترجیح دو. یہ ہے عزت. اداروں کو دیکھو, اگر بڑوں کو نہیں نظر آ رہا تو آپ جڑیے. میں اس مثال کے ساتھ بات ختم کرنا چاہتا ہوں, میں بات نہیں بھولتا. یہ
بڑی بھلانے کی کوشش کری ہے. 73 کا سال ہے، میری ایک پیدائش ہے. والدہ نے سیلاب کے مرحلے میں اٹھایا ہوا ہے، بڑی بہن کو دادا ابو نابینا ہے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. وہ جگہ چھوڑنی پڑ گئی، یہاں پانی ہے، نئی جگہ جانا ہے. ایک جگہ ٹھڈا لگا ہے، بہو کو کہا ہے کہ ذرا رکیے، پانی میں نیچے جھکے ہیں. پکڑا ہے تو وہ اینٹ کا ایک روڑا ہے، اونچی جگہ ٹیلے پہ لے گئے. بیٹی کو کہنے لگے بہو کو کہ یہ مجھے توڑ دے، 4 حصے کر کے 4 کونوں میں رکھ کے اللہ سے کہنے لگے اللہ تیرا مال تو نے لے لیا، یہ بھی تیرا مال ہے، راستے میں ملا ہے، نئی جگہ آیا ہوں، میں اپنی نئی آبادی کا آغاز تیرے گھر سے کرتا ہوں. پتہ کریں کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن میں پہلے مسجد بنائی جاتی ہے، کتنی فیکٹریاں ہیں جہاں پہلے رب کا گھر بنایا جاتا ہے. تیرے میرے مرشد نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو، قرآن کو کیا عزت دی. قباء میں گئے تو پہلے مسجد قباء بنائی، مدینے میں گئے تو پہلے مسجد نبوی بنائی. اپنے گھر کو جو ہے وہ زیادہ خوبصورت بنانے سے پہلے میرے محبوب نے صفا کا چبوترا خوبصورت بنایا، جسے دنیا صفا یونیورسٹی کے نام سے جانتی ہے. وہ ابتدائی کلاسیں، وہ طالب علم، ان کے ساتھ توجہ، ان کے ساتھ محبت، اور محبت کا یہ عالم کہ ایک حوالہ سن کے 300 ہندو مسلمان ہوئے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن. لیجیے آئیے مثال محبت کی کیا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بہت لگی ہے. کیا خیال ہے؟ بھوک بہت شدید لگی ہے. مجھے بہاولپور کا وہ سین یاد آ گیا. ہم نے گفتگو رکھی تھی ایک بزرگوں کی، تو اس وقت فلائٹ اتری بہاولپور، لے کر کے آئے تو لوگ منتظر تھے جلدی لے کر کے آئے. تو جب سٹیج کی طرف انہیں کہا، کہنے لگے ہوں شوگر لو ہو رہی ہے، بھوک بہت لگی ہے، ادھر پہلے کو ٹکر شکر کھواؤ بعد میں ہم نے سٹیج تے نو یہ کہنا تھی سی. پھر ترلا کیا عوام کا، ان کو کھانا شانا کھلایا، مالشیں کی، خدمتیں کی، محبت اور پیار کا اظہار کیا، پھر آئے. لیکن ادھر میرے مرشد قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی واقعے پہ بات ختم کرتا ہوں، امتحان نہیں لینا چاہتا آپ لوگوں کا. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے دودھ کا پیالہ آیا ہے، رب نے بھیجا ہے. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. آج کھانا ہے جی، چل باجی جنیاں دے گا نے میرے نال رکھ دیو، ایک پلیٹ رکھ لیو نا، سارے پوری آ جانی ہے. کی خیال ہے؟ ایسے نہیں ہوگا نا، مشکل ہے نا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتظر تھے کہ میرے مرشد، میرے محبوب بھوک کا میں نے بولا ہے مجھے یہ پیالہ دے دیں گے میں پی لوں گا. آپ نے کہا صوفہ میں آواز لگاؤ، ہاسٹل میں جتنے اسٹوڈنٹ ہیں بلا لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. بلایا گیا. میرے مرشد نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا پلانا شروع کرو. ہوتا کوئی ہم جیسا برتاوا تو علاقے شاید بچت ہوئے، ساڈے وال برتاوے پتہ کی کر دین، دیگ چوں پہلے ہاٹ پاٹ اپنا بھر کے پیٹیاں چ صندوقاں دے پیچھے کہندے اینو رکھ دے تے اوتے کھیس دے دے. مگر میرے مرشد نے ایسے نہیں کرا. جناب ابو ہریرہ نے سب کو پلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پی پی کے جب سارے سیر ہو گئے اور پھر دنیا کا وہ قانون دیا جو ساری دنیا نہ دے سکی، ساقی القوم آخر ہوں، پلانے والا آخر میں صبر سے پیا. ابو ہریرہ پیو، پیا، کہا اور پیجئے، کہا حضور پی لیا، کہا اور لیجئے، حضور اللہ کا شکر ہے پی لیا. آخر میں میرے مرشد نے وہی پیالہ پکڑ کے، جناب ہمارے ہاں تو یہ بوتل کھل جائے نا، بوتل یہ تو پھر پانی کی ہے، کوک وغیرہ پیپسی کی شادی حال میں نے ایک دن دیکھا ایک آدمی نے نا آتے پہلا کام کرا، 4 بوتلیں ڈالے سے اٹھائیں، تھوڑی تھوڑی پی کے ساریاں رکھ دی. میں کہ سر ایک ہی کیتا جی، کہندا جھوٹیاں نہیں کسی نے چھیڑنی. میرے مرشد آپ کے ہادی اور رہبر جنہوں نے قرآن پڑھایا تھا، سکھایا تھا، ان بچوں کی تربیت کر کے ان کو مہنگا بنایا تھا، ان سے پیار کرے تھے،
پہلے سب کو پلایا، یہ پیار کی، محبت کی، عزت کی کوئی چھوٹی قسم ہے؟ پھر میرے مرشد نے اس جگہ اونٹ رکھ کے پیالے پہ دودھ پیا۔ حضرت حافظ شریف صاحب کی روایت سے یہ میں بات بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت، صحت اور ایمان والی زندگی دے۔ بابا جی سمسام تب ابھی جوان تھے، ہند و پاک اکٹھا تھا، شاعری کے عروج پہ تھے، احادیث کو اس میں بدلتے تھے۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنایا نا نظم کر کے، ایک وچوں مریل جا بیچارہ اٹھیا، کہنے لگا جی آ جڑے تسی اپنے مرشداں دی تے پیراں دیاں گلاں دس دے جی، واقعی تواڈے پیر اپنے مریداں دا جھوٹا پی لیندے سی کہ کہانیاں نے؟ سمسام نوجوان بولا، کہنے لگا جو میں نے سنایا ہے وہ میرے مرشد کی زندگی کا واقعہ ہے، ریالٹی ہے، حدیث ہے، صحت کے ساتھ ہے، تو کون ہے؟ تب مسلمانوں کو سننے سکھ بھی آ جاتے تھے، یہ بھی ان کی مجلس میں آتے، ہندو بھی آتے تھے۔ کہا میں شودر ہوں، حالات کا ستایا ہوا، لوگوں کا مارا ہوا، میرا سایہ بھی کسی پہ پڑے تو لوگ برداشت نہیں کرتے، میرے ساتھ یہ مسئلے وہ مسئلے، اور تمہارا مرشد جو ہے وہ اپنے مریدوں کا جھوٹا پی لیتا ہے۔ کہا تو کلمہ پڑھ، وہ تو مرشد تھے، میں سمسام تیرا جھوٹا ابھی نہ پیوں تو کہنا۔ کہا لاؤ، گلاس لایا گیا، پانی چلایا گیا، مجلس میں اس تک پہنچا، کھڑا ہوا، کہا پڑھاؤ کلمہ، پڑھایا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، گلاس منہ سے لگایا، آدھا پیا، آگے چلایا، سٹیج تک پہنچا، سمسام نوجوان نے پکڑا، ابھی منہ کو لگایا تھا، مجلس کے اندر جتنے بھی شودر 300 کے لگ بھگ بیٹھے تھے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھ دیا تھا کہ اگر یہ اس مرشد کا دین ہے تو پھر آگے آج دیکھیے یہ کردار بولتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ او مرشدو، پیرو، فقیرو، امیرو، غریبو، مریدو، پیار کرنا ہے، عزت دینی ہے تو ان طلبہ کو ویسے دیجئے جیسے میرے مرشد نے دی تھی، ہر کام میں پہلے۔ کبھی آپ کے دل میں خیال آیا؟ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، وہ ویلا تھا، شاید آپ میں سے بزرگوں نے دیکھا ہو کہ حافظ یا طالب علم کو مدرسوں میں، ہاسٹلوں میں کھانا نہیں ملتا تھا۔ ماشاءاللہ میں تو کنک دیاں بوریاں ویکھ کے نہ آوندیاں ہی ایک باری تو بہت دل خوش ہوا کہ حافیاں لے انہیں حافظ نہیں جنیاں بوریاں نے، ماشاءاللہ اللہ قبول کرے، لیکن یہ بہت تھوڑی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگوں کی میلوں سے نہیں چلتے، یہ دل سے دنیا چلتی ہے۔ ساری دنیا نے روکنا چاہا، ٹوکنا چاہا، لیکن قربان جاؤں وہ وقت بھی تھا ایک گھر نے، تینا گھراں نے، چوں گھراں نے رل کے نہ 2-4 حافظاں دی ذمہ داری لئی جاندی سی۔ چھابی پڑھی ہونی، چھبی کو کیا سرے دن رہے نہ چلو من گندے ہیں، اب کیا گنتے آونی ہے؟ من ہی، ٹکر، روٹی۔ گھر میں کیا کہتے تھے کہ پننے آگے نا، پننے مانگ پن کے کھانا لے۔ ماشاءاللہ کیا ہوتا، ایک بالٹی پکڑی ہوتی، اوپر چھابی رکھی ہوتی، چنگیر، روٹیاں چنگیر چ جیڑیاں پوری تون چو سڑیاں ہونیاں وہ دے دینیاں، تے جیڑا کل دا سالن، پرسوں دا سالن، چوتھ دا، کسے ایک ادھے گھر چو اج دا بھی پی جانا۔ وہ جیڑے بیچارے نے لیا انہیں آدھے اپنی بوٹی کڈ کے کھا کھو لینی، باقی کٹھا کر کے نا دڑا مڑا مشکلا، او نالے کھانا، نالے قرآن حفظ کرنا، نالے رب نو یاد کرنا، نالے شکر کہنا، اللہ تیرا شکر ہے تو کھوایا، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغ وجعل لہ مخرجا۔ قرآن ختم نہیں ہوا، سلسلے ختم نہیں ہوئے، آپ کی تو بلڈنگ پھر بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے۔ میں اپنے اساتذہ کو جانتا ہوں جنہوں نے شیشم اور ٹالی کے نیچے، کیکر کے نیچے بیٹھ کے یہ کلاس شروع کری تھی، لیکن وہاں ایسے لوگ بھی تھے جن کو میں جانتا ہوں، کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے مدرسے چو طالب علم نہیں آئے، حافظ صاحب نہیں آئے۔ اور آپ یقین کریں یہ 2 بچے جب سبق سنا رہے تھے، مجھے نا میرا جسم کانپ رہا تھا، مجھے وہ منظر کہ جب اپنا لخت جگر اور گوشہ جگر اسٹیج پہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے اور یاد کرتا ہے نا، خوشی کا وہ عالم شاید کوئی دوسرا محسوس نہ کر سکے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ماں باپ، مبارکباد کا مستحق ہے وہ قبیلہ،
محبت اور عزت اور احترام کے لائق ہے وہ شہر، وہ انتظامیہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ ماحول بنایا ہے۔ یہ محبتیں اور بڑھا دو۔ میں مثال یہ دینا چاہتا ہوں، میں اپنے پورے خاندان میں میرے کوئی بھی حافظ نہیں ملتا، کوشش کری ایک دو جگہ، لیکن اللہ کے اپنے فیصلے۔ بیٹے نے جب حفظ کرا نا تو میں نے اپنے خاندان کے سارے بچے بلائے، جتنے بھی تھے چھوٹے بڑے، بھی آج کوئی ناغا نہیں کرے، سب نے آنا ہے۔ الحمدللہ حسب ہمت حسب طاقت۔ ان بچوں نے جب پروٹوکول دیکھا نا کہ ایک حافظ کا پروٹوکول، عزت اور شان اور آبرو جو علماء نے بیان کی، جو اس کو وہاں مل رہا تھا، اور جس طرح کے کھانے تھے، پکوان تھے، سوٹ تھے، چیزیں تھی، معاملات تھے، اگلے دن سارے گھروں سے ماؤں کا فون آیا، ساڈے بچیاں نو کی جادو کیتا جی؟ میں کہا جی میں تو کچھ بھی نہیں کیا، کہندے پرسوں یہ کہندے سی میں فوج چ جانا، او کہندا سی میں فلانی جگہ جانا، او کہندا میں انجینئر بننا، او کہندا میں ڈاکٹر بننا۔ میں کہا جی ہن کی کہندے؟ کہندے ہم نے وہی کرنا ہے جو شریم کو انہوں نے پڑھایا ہے۔ میں نے کہا میں نے انہیں نہ فوج سے روکا ہے، نہ سپاہ سے روکا ہے، نہ میں نے ان کو انجینئرنگ سے روکا ہے، نہ ڈاکٹری سے روکا ہے، وہ کریں انشاءاللہ۔ وہ بیٹے کی بھی وہی سوچ ہے، کرے گا، لیکن ساتھ میں بنیاد میں یہ چیزیں لے کر کے آئیں۔ یہاں میں ایسے ایسے ڈاکٹرز جانتا ہوں جنہوں نے بڑھاپے میں بھی قرآن سے تعلق جوڑا، حفظ بھی کیا، بخاری بھی پڑھی، ترجمے بھی پڑھے، لوگوں کو بھی پڑھایا۔ الحمدللہ۔ تو آپ ان بچوں سے محبت کب کریں گے؟ میں ساری دنیا کا احسان اتار سکتا ہوں، لیکن اس استاذ کا احسان نہیں اتار سکتا جو اپنا وطن اور علاقہ چھوڑ کے آ کر کے میرے بچوں کو یہاں قرآن پڑھاتا ہے اور تعلق رحمان سے جوڑتا ہے۔ بیٹھے یہ مصلے پہ ہوتے ہیں اور تعلق عرش بری سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ سائنس ہو جائے گی، میتھ ہو جائے گی، دنیا داری ہے رب نے لکھی ہے، وہ ویسے ہو نہیں ہے، افراد تیار ہیں، لیکن مزہ یہ ہے کہ وہ افراد جن کو رب نے دین کے لیے چنا ہے، دنیا رب سب کو دیتا ہے، دین صرف اسی کو دیتا ہے جسے رب پسند کرتا ہو، سب کو دین نہیں ملتا۔ تو کوشش کریں، دعا کریں، التجا کریں، پیار کریں، اداروں سے جڑیں، ان کے اخراجات کو مت سوچیں۔ مہنگائی ہو گئی ہے۔ میں جدو پہلی گل سنی سی نا، ابے نو کولو 3 روپے فیس منگی، اس تو بھی تھلے سی۔ ابے نے کہنا یار اتنا مہنگائی دا دور ہے، 3 روپے تینوں دے کے میں باقیاں دا کی کرنا۔ یہ بھی دور تھا۔ پلاٹ جب بھی کسی نے خریدا ہے تب مہنگا ہی تھا، اور جب خریدو گے مہنگا ہوگا۔ مہنگائی کے رونے مرتے دم تک، قیامت تک رہنے ہیں۔ مفت کا پیکج صرف جنت میں ہے، یہ یاد رکھیے، اس سے پہلے نہیں ختم ہونے لگی۔ اس لیے میں نے سعودیوں کو روتے دیکھا ہے، میں نے کویتیوں کو روتے دیکھا ہے، میں نے امریکنز کو روتے دیکھا ہے، میں نے مہنگائی کے رونے سب کو روتے دیکھا ہے۔ یہ چلے گا، لیکن مہنگائی میں ہمارے گھر نہیں چلتے، یہ رب کا گھر چلے گا۔ ان سے تعلق جوڑیے، ان سے جڑیے، اور جو دیجیے اس کے اندر فخر مت کریں۔ اللہ سے صرف اتنا کہا کریں اللہ قبول کر لے، اور جس دن قبول ہو گیا، اگر آپ کا کوئی بچہ حافظ نہیں بنا تو یہ آپ کے بچے ہیں، یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے ایک شیخ ہیں، ان کے علم کے سامنے سمندر بھی چپ، بڑی کوشش کری کہ میرے بچے آگے نکلے دین میں، نہیں جا سکے۔ ایک دن رو رہے ہیں، میں ملا، میں نے کہا شیخ کیا ہے؟ کہتے یار ساری دنیا پڑھا چڑھی ہے، اپنے جڑے نے انہیں ریچی نے۔ میں نے کہا شیخ پریشان کیوں ہیں؟ یہ جتنے ہیں یہ آپ کا ہی صدقہ جاریہ ہے، یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ماشاءاللہ صرف حکیم صاحب نہیں ہے، صدقہ جاریہ ہے کسی کا۔ یہ صرف صحرا کا ایک صحرائی نہیں، اللہ قبول کر لے، یہ چولستان کا چولی تھا، یہ تھر کا تھاری ہو سکتا ہے۔ جو دنیا میری احساس جانتی ہے، کھیتی باڑی کرنے والا وہ اپنی جگہ، وہ والد اپنی جگہ معزز، لیکن جن اساتذہ سے ایک حرف بھی پڑھا ہے نا، اللہ نے ان کو بھی اس کا اجر اور صلہ دینا ہے۔ اللہ میرے زندہ اساتذہ کو صحت عطا فرمائے، اور اس دنیا سے چلے جانے والے اور جنہوں نے دم دل میں سخن قول فعل عمل شرکتے کسی طرح کی بھی ایک ٹکڑے میں بھی معاونت کی ہے، اس کا بھی اجر میرے اللہ نے دینا ہے، وعدہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو بجٹ نہیں دیں گے تو یہ بند ہو جائیں گے؟ رشیا کی سٹیٹس کے اندر میرے ادارے بند نہیں ہوئے، قرآن کے حفظ ختم نہیں ہوئے، جہاں عربی کے ایک لفظ پہ پابندی تھی۔ میں نے 1994 کے حج کے اندر باسم کو اپنے ساتھ دیکھا ہے کہ اس بچے کی کیفیت یہ تھی کہ قرآن ائمہ حرمین کے طریقے پہ پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین، آج جو میں نے منظر دیکھا ہے اس کی مثالیں اور زیادہ ہوں،
یہ چھوٹے چھوٹے سارے ماشاءاللہ آپ کے بچے آئیں، اداروں سے جڑیں، ملیں، محبت کریں، پیار کریں، عزت دیں، احترام کریں، اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں۔ یہ مقدر والوں کے علاقوں میں چراغ جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ساتھی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ یہ کیا لکھا ہے جی میری یہ پہلا سوال جو ہے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے اور خود کو گناہ کے بعد مجرم سمجھ کر یہ بھی گناہ ہو جاتا ہے، بعد میں پوچھتا ہوں معافی کیسے؟ حضرات، سوالات تین طرح کے ہوتے ہیں، میں ان میں سے جو مجھے آتا ہوتا ہے جواب دیتا ہوں، جو نہیں آتا اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ ہر وہ سوال جو ماضی میں میرے بڑوں کے لیے بطور تحکیم لایا جائے گا، میں اس سے معذرت کروں گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اللہ نے مجھے جج بنا کے، قاضی بنا کے نہیں بھیجا کہ میں اپنے بڑوں اور وڈیروں کے فیصلے کرنے، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، جنہوں نے اچھا کیا اچھی جگہ، اگر کسی نے برا کیا تو بری جگہ۔ سوال اصل میں یہ تھا کہ کیا قاضی شرح نے سیدنا امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا؟ حضرات ایک بات سنیں، آپ کب سمجھیں گے کہ یہ سازش کوفہ کی تھی، جسے دبایا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے، پردے ڈالے جا رہے ہیں، بلانے والے، لائنیں بنانے والے، ساتھ کھڑے ہونے والے، پہرا دینے والے؟ میں آپ کا مہمان ہوں، یہاں آیا ہوں، آپ سارے عزت سے بیٹھے ہوں اور میں رسوا ہو رہا ہوں، تو مہمان نوازی کیسے؟ بلایا گیا تھا، کوفے کی جتنی آبادی تھی کم از کم 70 باہر لائنیں بنا لیتی، سارے فتوے، ساری تلواریں، سارے یزید، ساری اس کی سپاہ اور فوج ان لاشوں سے گزر کے میرے اس آل رسول تلک پہنچتی تو میں کہتا کہ کوفہ والوں نے بلا کے حق ادا کر دیا۔ لیکن یہ پہرے دار کہاں تھے؟ بلانے والے، محبت کرنے والے کہاں تھے؟ قاضی شرح تو یاد ہے، فلاں فلاں تو یاد ہے، یہ بلا کے بھول جانے والے اور بھلا دینے والے یہ کہاں تھے؟ سوالیہ نشان ہے، جس دن اس سوال کا جواب آئے گا ہم کوئی اور بات بھی کریں گے۔ نہیں جی، ایک چھوٹا جا سوال ہے کہ گناہ بندے سے ہوتا ہے، پھر شرمندہ ہوتا ہے، پھر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے، تو اگر ایسی کنڈیشن ہو نا تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ بندوں سے گناہ ہو جاتا ہے، فرشتے ہم ہیں نہیں، توبہ کریں، اور اللہ کو وہ بندے اچھے لگتے ہیں کہ جن سے بار بار گناہ ہو، لیکن وہ والا نہ ہو کہ ساری رات گناہ، سویرے سویرے قوالی لالی توبہ میری توبہ۔ روٹین نہ بنائیں، عادت نہ بنائیں، بہرحال اللہ سے ڈر کے پھر کہیں بندے سے سر سے اوپر بات ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو وہ معاف کرنے والا ہے، اس سے امید رکھنی چاہیے۔ قاری عبدالسلام صاحب وہ بیمار ہیں، بہرحال جو بھی جہاں جس کے بارے میں بھی دعا کا، میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، اللہ رب العزت جی پیغمبروں کے وارث اور ان کے شاگرد اور اساتذہ، ان سب کے لیے دعا کا کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت رحمت کا، کرم کا معاملہ فرمائے۔ جی 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 بارشیں انشاءاللہ، جی انشاءاللہ کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الہ العالمین تیرے بندے اکٹھے ہوئے ہیں، کتاب اللہ کی محبت سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرما، اللہ مل بیٹھنا قبول فرما، اللہ جن احباب نے یہ مجلس سجائی ہے، الہ العالمین جنہوں نے یہ ادارہ، انتظامی امور، اساتذہ، ان کی تدریس، بچے، ان کا تعلم اور پڑھنا اور کتاب اللہ کے ساتھ جڑنا، الہ العالمین ہماری ان حاضریوں کو قبول فرما، اللہ نامہ اعمال میں لکھ دے، اللہ انہیں ہمارے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ جو زندہ ہیں ان کے لیے یہ محبتوں اور پیار کی جگہ بنا دے،
الہ العالمین ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے۔ اللہ جس نے جس طرح کی حاضری دی ہے، الہ العالمین تو دلوں کے راز جانتا ہے، اپنی رحمتوں کے ساتھ نامہ اعمال میں لکھ دے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ بیماروں کے لیے شفا کی دعا مانگتے ہیں، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما دے، اللہ جو لڑے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں، اللہ انہیں قریب کر دے، اللہ گھروں کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں حل فرما دے، اللہ مقروض لوگوں کے قرضوں کا بوجھ اتار دے، اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے، اللہ جن کے بچے جوان ہیں پریشان ہیں شادیوں کے بارے میں ان کی معاونت فرما دے، الہ العالمین جن کے اہل خانہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اکیلے رہ گئے، اللہ ان کی بھی مدد فرما، ان کو اچھا جیون ساتھی عطا فرما، اللہ دنیا اور آخرت کی جتنی سزائیں ہیں ان سے بچا لے، اللہ یہ گرمی کا عذاب ہماری برداشت سے باہر ہے، اللہ وہ جہنم کی آگ جو اس سے 69 گنا زیادہ گرم ہے کیسے برداشت کریں گے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ اپنے قہر سے بچا دے، الہ العالمین بارشوں کا تحفہ دے دے، اللہ زحمت والی نہیں رحمت والی بارشیں عطا فرما، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، الہ العالمین تیرے بندے اس وقت گرمی کی تاب نہیں لا رہے، اللہ معاف فرما دے، اللہ اس حدت اور شدت کو ختم فرما دے، اللہ اپنی رحمتوں کی برکہ برسا دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما دے، اللہ میرے کئی اساتذہ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، اللہ کہ اس دنیا سے جا چکے الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے والدین زندہ ہیں تو ان کو صحت ایمان والی زندگی دے، اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ دین دنیا آخرت اچھی کر دے، جن بچوں نے حفظ کیا ہے اللہ ان کے والدین کے لیے تاج پکا کر دے، اللہ ان بچوں کو قرآن مجید کا جیسے حافظ بنایا ہے عالم و عامل بھی بنا دے، اور پھر ان کو دنیا میں قبول عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔